بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے 21ویں پارے کا خلاصہ ذکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 21ویں پارے کا آغاز اتل ما اوحی الیک من الکتاب ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ تلاوت کریں اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یعنی کتاب کی، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور اسی طرح نماز قائم کریں۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یقیناً نماز فحاشی اور منکرات سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو کتاب کی تلاوت کا حکم دیا ہے، یہ بھی قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک بنیادی حق ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک حرف کے بدلے ایک نیکی عطا کرتے ہیں، پھر اس ایک نیکی کو 10 گنا کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک نیکی 10 گنا ہوگی تو مطلب یہ ہوگا کہ ایک حرف کی 10 نیکیاں مل رہی ہیں، اور بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان معنی مفہوم نہیں بھی جانتا اس کے لیے بھی بہرحال فضیلت موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ ایک حرف کے بدلے اتنی نیکیاں ملتی ہیں، ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ الف لام میم حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کیونکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ اور میم الگ حرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان الف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر انسان کو قرآن مجید کا مفہوم یا ترجمہ نہیں آتا لیکن وہ تلاوت اخلاص سے کرتا ہے، اس کے باوجود اسے اجر مل جاتا ہے، کیونکہ الف لام میم کا کیا مفہوم ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح نماز قائم کرنے کا بتایا ہے، اور ساتھ نماز کی اہمیت بیان کرتے کرتے یہ بھی بات ارشاد فرمائی
کہ نماز بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے، فحاشی سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے باوجود گناہ نہیں چھوڑتے، تو ایسے لوگوں کو اپنی نماز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز کے اندر کوتاہیاں موجود ہیں، یا نماز میں اس طرح اخلاص، للہیت اور خشیت موجود نہیں ہے، یا طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ وگرنہ ہم سلف صالحین کی طرف دیکھیں تو ان کی نماز کا یہ انداز ہوتا تھا کہ نماز پڑھتے تھے تو کئی بیرونی چیزیں ان کو محسوس ہی نہیں ہوتی تھیں۔ سلف صالحین صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، یا ائمہ محدثین، ان کی نمازوں کی طرف توجہ کریں تو ان کی نمازیں اس طرح کی ملتی ہیں۔ بلکہ ہمارے ماضی قریب کے علماء میں سے بھی ایسے علماء موجود تھے۔ عبداللہ رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات معروف ہے کہ عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تھے تو اتنی خشیت اور اتنی للہیت کے ساتھ پڑھتے تھے کہ ظاہری جو باہر معاملات ہو رہے ہوتے، کوئی معاملہ پیش ہوتا تو ان چیزوں کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں جایا کرتا تھا، التفات بھی نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر مٹی لگی دیکھی، دعا کرنے لگے تو دیکھا کہ ہاتھوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ اس سوچ میں پڑ گئے کہ یہ مٹی کہاں سے لگی، تو ساتھیوں نے بتایا کہ یہ نماز کے دوران جو بارش آئی تھی اس وجہ سے جو مٹی ہے یہ گیلی ہو گئی اور آپ کے ہاتھوں پہ وہی مٹی لگی ہے۔ اب عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں واللہ بارہ شد، واللہ عبداللہ را خبر نہ شد، فارسی کے کلمات بولے کہ بارش ہوئی ہے لیکن اللہ کی قسم عبداللہ کو علم نہیں ہوا۔ مطلب اتنی خشیت کے ساتھ، اتنی انہماک اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ باہر کے معاملات کا پتہ نہیں ہے۔ تو یقیناً یہ بہت ہی ایک اہم معاملہ ہے۔ اگر انسان ان چیزوں پہ غور کرے تو انشاءاللہ انسان کے بہت زیادہ بد اعمال ہونے سے انسان کا چھٹکارا ہو جائے گا، اس کے برے اعمال اس سے چھوٹ جائیں گے، برائیاں ترک کر دے گا۔ اور اگر بالفرض پھر بھی انسان اپنی بد اعمالیوں میں پڑا رہا، اپنی کوتاہیوں میں پڑا رہا اور جہنم کا ایندھن بن گیا، لیکن نمازی تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن بھی اس کو باقیوں سے منفرد رکھے گا۔ جیسا کہ صحیح بخاری باب فضل سجود کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ نے وہ روایت ذکر کی ہے کہ جس میں ہے کہ سجدہ کرنے والے کو ان اعضائے سجدہ میں جہنم میں بھی آگ نہیں لگے گی۔ تو یہ ثابت کیا کہ اللہ کے سامنے جھکنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ بہرحال اس بارے کے پہلے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور لوگوں کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ مجادلے سے روکا، کہا ویسے مجادلہ نہ کرے، اگر کرنا پڑے تو سب سے اچھا انداز اختیار کریں، سب سے اچھا ہو یا کم از کم مخاطب سے تو اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن جو ظالم ہے ان میں سے اگر کسی سے آپ کا مکالمہ ہوتا ہے، کوئی مجادلہ ہوتا ہے، تو پھر اگر انسان اس چیز کو مکمل طریقے سے مد نظر نہ بھی رکھے تو مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا کہ نبی آپ اس سے پہلے کتاب پڑھنا نہیں جانتے تھے اور نہ ہی لکھنا جانتے تھے، وگرنہ یہ شک میں پڑ جاتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے امی تھے کہ لکھنا نہیں جانتے تھے اور جو آتا تھا وہ لکھ نہیں سکتے تھے، اور اسی طرح جو لکھا ہوتا تھا اسے پڑھ نہیں سکتے تھے۔ ویسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت زیادہ علم عطا کیا کہ امت میں سے کوئی بھی ان کے علم تک نہیں پہنچ پایا، اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا ایک نبی ہوتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ذکر فرمائیں، اور دوسرے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو ان سے کہیے کفا باللہ بینی و بینکم شہیدہ، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، کیونکہ آسمان و زمین کے غیب کو وہی جانتا ہے، آسمان و زمین کے اندر ہر چیز کا علم وہی رکھتا ہے۔ کفار جلدی عذاب مانگتے ہیں، ان سے یہ بات کہہ دینی چاہیے
کہ اگر لکھا ہوا وقت نہ ہوتا تو ان کے پاس عذاب آ جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر رکھا ہے، وہاں سے کوئی سبقت نہیں لی جا سکتا اور نہ ہی کوئی متاخر ہو سکتا ہے۔ پھر ایمان والوں کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے مومن بندو، ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، میری زمین بہت وسیع ہے سو تم میری ہی عبادت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مشقت ہے، کوئی مشکلات میں آپ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو ہجرت کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے زمین میں بہت کچھ رکھا ہے، اور جو اللہ کے رستے میں نکلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ساتھ رزق کا وعدہ کیا ہے اور اسے جگہ عطا کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، اگر انسان صبر کرے اور رب پہ توکل کرنے والا بنے تو اللہ تعالیٰ اسے رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ اور ساتھ یہ بتایا بہت زیادہ زمین میں چلنے والے ایسے بھی ہیں لا تحمل رزقہا، جو اپنے رزق کو نہیں اٹھاتے۔ رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ یرزقھا و ایاکم، ان جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے، لیکن توکل مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ مضبوط ہونا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو حق کا توکل ہی، جیسے اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسے رزق عطا کرے جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے، کہ جیسے صبح صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں لیکن واپسی پر ان کے پیٹ ہیں، ان کی پوٹیں وہ بھی بھری ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کی بات کی ہے، اپنے رازق ہونے کی بات کی ہے، آسمان سے پانی اتار کر زمین جو کہ بنجر ہے اس کو آباد کرنے کی بات کی، اور ساتھ یہ بھی پوچھا کہ ان سے پوچھئے یہ کون کرنے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللہ، یہ مشرک بھی پکار کے کہیں گے کہ یہ سارا کچھ اللہ کرنے والا ہے۔ تو ان سے کہیے ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تیسرے رکوع کے اندر دنیا کی حقیقت بتا دی کہ یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، اصل گھر آخرت کا گھر ہے اور وہی حقیقت میں زندگی ہے۔ مشرکین کا انداز بتاتے ہوئے کہا کہ جب کشتیوں میں بیٹھتے ہیں پھنس جاتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے تو وہ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اسے سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں، سیدھے راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد چوتھے رکوع میں سورۃ روم کا آغاز ہوا، تو یہ رومیوں کے مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ چند ہی سالوں میں غلبے کی بات کی۔ یہ فارس کے کچھ رہنے والے تھے اور کچھ روم کے تھے۔ روم کی طرف سے یہ جو کہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ خوشی تھی ان کے مقابلے میں جو فارسی تھے، مجوسی تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ بات ذکر فرمائی تو کچھ مشرکین مکہ اس حوالے سے یعنی یہ باتیں کہتے تھے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ اتنے مضبوط لوگ ہیں وہ کیسے مغلوب ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن مجید نے بتایا فی بضع سنین، کہ چند ہی سالوں میں ایسا ہونے والا ہے۔ ویسے بضع کا لفظ 3 سے لے کر 10 تک بولا جاتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اتنے سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ غلبہ عطا کرے گا۔ تو ایسے ہی ہوا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے معاملے کو واضح کیا، اپنی مدد کا ذکر کیا، اور پھر بتایا کہ یہ جو کفار ہیں ان کا علم صرف دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت تک ہے، صرف ظاہر کو جانتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، یہ آخرت سے غافل ہیں۔ دنیا کے اندر بہت زیادہ سائنسدان ایسے ہیں کہ جو دنیا میں تو نام کما چکے، کئی کام کر چکے، لیکن وہ اللہ کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکے۔ اگر ایسے لوگ غور و فکر کریں، آسمان و زمین کی تخلیق میں مختلف چیزوں کو دیکھیں، زمین میں سیر کریں، ان سب کو علم ہو جائے گا کہ یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی پہچان ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس طرف توجہ نہیں کرتے، غور و خوض نہیں کرتے۔ جب یہ نہیں کرتے تو 5ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے مجرم اور ایسے کفار کی حالت بتائی کہ قیامت والے دن ان کو پھر نقصان اٹھانا پڑے گا، وہاں ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کا کوئی جو شرکاء ہیں وہ کام آ سکیں گے، بلکہ کانوا بشرکائہم کافرین،
یہ اپنے شرکاء کا ہی انکار کرنے والے بن جائیں گے۔ تو پھر ایمان والوں کے حوالے سے بتایا کہ ان کو جنت اللہ عطا کرے گا، لیکن جو جھٹلانے والے ہیں، کفار ہیں، وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھٹے رکوع کے اندر اپنی نشانیوں کو ذکر کیا کہ وہ رب ہے جس نے مٹی سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ سکون حاصل کر سکو، اسی طرح مودت و رحمت رکھی، اور اسی کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کا تخلیق ہونا، اور تمہاری رنگ و نسل، اور اسی طرح زبانوں کا مختلف ہونا، یہ ساری کی ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ رات کو سوتے ہو، دن کو کام کاج کرتے ہو، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، یہ بھی اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بجلی کو چمکا کے لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں، خوف بھی دلاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ طمع بھی دلاتے ہیں، اور اگر بارش آتی ہے تو اس کے ساتھ بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ آباد کرتے ہیں۔ اس میں بھی عقل والوں کی نشانیاں ہیں۔ اور یہ بھی بتایا یہ اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان کھڑا ہے، زمین اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بلائے گا تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع ہو کر آ جائیں گے۔ وہی تخلیق کو ابتدا سے کرنے والا ہے، اور وہی دوبارہ اٹھانے والا ہے، اور یہ دوبارہ اٹھانا اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ یعنی یہ لوگوں کے اعتبار سے ویسے تو اللہ تعالیٰ کن کہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک ابتدا سے بنانا، اور لوگ کہتے تھے نا کیسے دوبارہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ چیز تو اللہ تعالیٰ پر زیادہ یعنی آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں۔ 7ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال ذکر کی کہ اپنے نفسوں پہ غور کریں۔ ایک مالک ہے، دوسری طرف اس کا غلام ہے۔ کیا کوئی مالک پسند کرے گا کہ میرا غلام مال کے اندر میرا برابری کرنے والا بن جائے، میرے ہم نوائی کرے؟ جب برابری دنیاوی معاملات میں تم پسند نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی مخلوق کو کیوں ملا دیتے ہو؟ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ ہمسر کیوں بناتے ہو؟ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین قیم کی بات کی اور حکم دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اپنا چہرہ اس دین کے لیے جو دین فطرت ہے اس کے لیے آپ سیدھا کر لیں، اور نماز قائم کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اور مشرکوں میں سے نہ ہونا جو اپنے مختلف گروہوں میں بٹے۔ مختلف گروہوں میں بٹنے کے باوجود کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر کوئی جس پر ہے وہ اس پر خوش ہے، کا ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر رزق کی تنگی اور فراوانی کی بات کی کہ یہ رزق کو تنگ کرنا اور اس کو کشادہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین ہی کرنے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جب یہ کام اللہ کرتا ہے تو آپ کو اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ قریبی رشتہ داروں کو اس کا حق ادا کریں، مسکینوں کو حق ادا کریں، اپنے مال میں سے مسافر پہ خرچ کریں۔ یہ چیز ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کے چہرے کو تلاش کرتے ہیں، اور یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر سود کے حوالے سے بتایا کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں مقصود ان کا مال بڑھانا ہوتا ہے، جبکہ یہ بڑھتا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مال بڑھانا چاہتا ہے، فرمایا وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، کہ اگر کوئی زکوٰۃ دے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیں گے، یہ آدمی اپنے مال کو بڑھانے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، رزق دیا، موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، کیا ان میں سے کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اللہ ان سارے شرکاء سے پاک ہے اور وہ بلند ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 8ویں رکوع کے اندر فساد کی وجہ بتائی کہ بر و بحر میں فساد پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کی بدعمالیاں ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، ایسے ہی نہیں آتے، یہ تو لوگوں کے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بہتر جزا عطا کرتا ہے، اور کفار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن بھی عذاب میں دھکیل دے گا، اور دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ انتقام لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف قدرتوں کا ذکر کیا اور کہا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، آپ ان پہ ذرا غور کریں، کیسے مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے۔ 9ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کی بات کی، اور پھر قیامت کا ذکر کیا اور کہا قیامت والے دن مجرم قسمیں اٹھا کے کہیں گے ما لبثوا غیر ساعہ، ہم ایک گھڑی بس دنیا میں رہے تھے، لیکن
جو ایمان والے ہیں یا علم والے وہ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث فہذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے تھے وگرنہ یہ ایک دن تھا مقرر اٹھنے والا، اس میں تم نے اٹھنا ہی تھا اور اتنی دیر تم رہے ہو۔ قیامت والے دن کسی ظالم کو اس کی معذرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی توبہ کی توفیق دی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں ذکر کی اور ساتھ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، کہ آپ صبر کریں، ان لوگوں کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں۔ 10ویں رکوع کے اندر سورہ لقمان کا آغاز ہوا، اس میں ابتدا میں قرآن مجید کی بات کی ہے، پھر نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی بات کی، آخرت پہ یقین رکھنے والوں کی بات کی اور کہا یہ کامیاب ہونے والے ہیں اور یہی ہدایت پر ہیں۔ اور دوسری طرف جو آدمی لہو الحدیث، فضول باتوں میں دل لگاتا ہے، فضول باتوں کو پسند کرتا ہے، ایسا آدمی رسوا کن عذاب کو پا لے گا۔ قرآن مجید تو سنتا نہیں ہے، اس وقت تو اس کے کانوں میں بوجھ آ جاتا ہے، لیکن ایسے شخص کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی عذاب بھگتنا پڑے گا۔ پھر ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشارت سنائی ہے کہ جو ایمان رکھنے والے ہیں اللہ رب العالمین ان کو جنت عطا فرمائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے اور یہ وعدہ سچ ہو کے رہے گا۔ آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق کی بات کی، کہا آسمانوں کو بغیر ان ستونوں کے اللہ نے پیدا کیا، کھڑا کیا ہے جن کو تم دیکھ سکو، اور زمین پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ گاڑے ہیں اور مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے چھپائے اس میں بھرا دیے، آسمان سے پانی اتارا اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، یہ سارا کچھ تو اللہ کرتا ہے، جن کو تم پکارتے ہو بتاؤ ان میں سے کس نے کیا چیز پیدا کی ہے، تو کسی کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اور 11ویں رکوع کے اندر لقمان کی کچھ نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ شرک نہیں کرنا، اور اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی ہے، لیکن اگر کوئی والدین شرک کا کہیں تو کہا ان کی تب بات نہیں ماننی، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، معروف طریقے سے دنیا میں رہنا ہے، اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے، ایسے آدمی کے راستے کو اختیار کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ پھر کہا چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہوگی، چاہے کوئی چٹان میں ہو، آسمانوں اور زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک اور صبر کر جو تجھے مصیبتیں پہنچتی ہیں۔ پھر کہا اپنے چہرے کو لوگوں سے تکبرانہ انداز میں نہ پھیر اور نہ ہی تکبر کے ساتھ زمین میں چل، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں بھی میانہ روی رکھ اور اپنی آواز کو پست رکھ، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ 12ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کے حوالے سے بتایا کہ یہ جب ان کے سامنے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کی اتباع کرو، تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنے بڑوں کی بات ماننی ہے، جیسے بڑے تھے ویسے ہی ہم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اگرچہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف بلا رہا ہو، مطلب یہ ہے اگر ان کے بڑے اچھے نہیں تھے تو کیا یہ بھی ان کی طرف چلیں گے؟ یہ تو شیطان کی جہنم کی طرف دعوت ہے، ایسی باتوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اگر سارے درخت کلمے بن جائیں اور سمندر بھی سیاہی کی شکل اختیار کر جائے، اس کے باوجود ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات، اللہ کی تعریفات ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اور 13ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے مناظر ذکر کیے اور کہا اس دن سے ڈر جاؤ، وہاں باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کام نہیں آنے والا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ ہی کوئی دھوکے باز تمہیں دھوکے میں ڈالے، شیطان کے پیچھے بھی تم نے نہیں چلنا۔ آخری آیت میں بتا دیا کہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، وہی جانتا ہے کہ بارش کب اترنی ہے، ماں کے پیٹوں میں کیا ہے وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کی حقیقت نہیں جانتا، اور آئندہ کل کی بات کون جانتا ہے؟ صرف اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کس شخص نے کس جگہ فوت ہونا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ 14ویں رکوع کے اندر سورۃ الف لام میم السجدہ کا آغاز ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں آسمان اور زمین کی تخلیق کی بات کی ہے، تدبیر امور کی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے اور کہا یہ سارا کچھ آسمان کی اور زمین کی تخلیق کے ساتھ ساتھ انسانوں کی تخلیق کرنے والا، ان کی نسل کو چلانے والا یہ بھی اللہ رب العالمین ہے۔ اور لوگوں کے کفار کے اس نظریے کا رد کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھ سکتے ہیں، کہا یہ تمہارے پاس ایک ملک الموت آئے گا، تمہیں وہ روحیں
وہ تمہاری قبض کرے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں رب کی طرف لوٹنا ہوگا۔ 15ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجرموں کی حالت ذکر کی، قیامت والے دن نظریں جھکائے ہوں گے، پھر کہیں گے اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا ہے، سن بھی لیا ہے، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اب ہمیں لوٹنے کی اجازت دے، ہم نیک عمل کریں گے۔ لیکن اس دن ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ آج ہے وقت، آج ہم غور کر لیں، توجہ کر لیں۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں ذکر کی ہیں۔ فاسق کے بارے میں بتایا کہ فاسق قیامت والے دن کتنے نقصان اٹھائے گا، نکلنا چاہے گا کہ یہاں سے نکل جاؤں، میں عذاب سے دور ہو جاؤں، لیکن فرمایا اعیدوا فیہا، اسی میں لوٹا دیا جائے گا۔ وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، ساتھ کہا جائے گا اس عذاب کو چکھو جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ اور دنیا کے اندر بھی کچھ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے، فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑے عذاب کے آنے سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں، شاید کہ یہ رجوع کریں، شاید لوگ مان جائیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے لوگوں کو آزماتے ہیں کہ شاید یہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ 16 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کی بات کی اور کہا یہ جو شک کرتے ہیں، اختلاف کرنے والے ہیں، ان کے سامنے یہ بات رکھ دینی چاہیے، ان ربک ہوا یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ آپ کا رب ان تمام اختلافی مسائل میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ لوگوں کی اقوام کی ہلاکت کی بات کی کہ جو دنیا میں چلتے پھرتے تھے، لیکن جب انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا تو ایسے لوگ ہلاکت کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد 17ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ احزاب کا آغاز ہوا، اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہا اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اللہ سے ڈر جا، کافر اور منافقوں کی اطاعت نہیں کرنی، اور ساتھ واتبع ما یوحی الیک من ربک، کہا اس چیز کی آپ نے پیروی کرنی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے وحی اتری ہے۔ اور تیسرا حکم یہ ہے، بلکہ چوتھا حکم یہ ہے وتوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کرے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ جو تم زہار کرتے ہو، یعنی بیوی کو ماں یا اپنی بہن کی طرح قرار دینا، کہا یہ حقیقت میں تمہاری مائیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مائیں نہیں بنایا۔ اور ساتھ یہ بتایا جو منہ بولے بیٹے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا یہ فلاں کا بیٹا ہے، آج موجودہ دور میں بھی ہوتا ہے، کسی سے اولاد لے لی جاتی ہے اور اس کے بعد نام اور اس کی ولدیت تبدیل کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا رد کیا اور کہا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کے ہاں انصاف والی بات ہے کہ جس کے بیٹے ہیں اسی کے نام کے ساتھ پکارے جائیں۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہیں ہے پھر دین میں بھائی بنا لیں، اپنے دوست بنا لیں، لیکن کسی کی ولدیت تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ موجودہ لوگ بھی اس حوالے سے غور کریں، توجہ کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زید بن محمد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار کے سمجھا دیا کہ یہ زید بن محمد نہیں ہے بلکہ یہ زید بن حارثہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 18ویں رکوع کے اندر غزوہ احزاب کا ذکر کیا اور مومنوں کے ساتھ کیسے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، وہاں منافقوں کا کیا کردار تھا، کسی نہ کسی طریقے سے بچنا چاہتے تھے، مومنوں کو پھسلانا چاہتے تھے، اور کہا یہ جتنا مرضی بھاگنا چاہیں، قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، کہہ دیجئے تمہیں بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، موت سے بھاگنا چاہو تو نہیں بھاگ سکتے، قتل ہونے سے بھاگنا چاہو تو نہیں بھاگ سکتے، ایک وقت مقرر ہے جب وہ آئے گا پھر کوئی بھی اس سے نہیں جان چھڑا سکے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 19ویں رکوع کے آغاز میں ہی فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے، لیکن کس شخص کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی، مطلب اللہ پر یقین رکھتا ہے اور یہ بھی مانتا ہے قیامت آنے والی ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہے، ایسا شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ سمجھ کر، آئیڈیل سمجھ کر اپنی زندگی ان کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ اپنے وعدے کا ذکر کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہیں، جو اللہ کے رسول نے ان سے وعدہ کیا اس کو سچا کہتے ہیں، ایسے لوگوں کا ایمان اور تسلیم بڑھ جاتا ہے۔ کہا ان مومنوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر دیا ہے اور کچھ اسی انتظار میں ہیں
اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایسے سچے لوگوں کو ان کا بہترین بدلہ عطا کرے گا، اور جو منافق ہیں اللہ تعالیٰ ان کو چاہے تو عذاب دے، چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ لیکن جو کفر کی حالت میں، نفاق کی حالت میں مر گئے، قرآن مجید میں مختلف مقامات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ نہیں بچنے والے، بلکہ یہاں تک فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ میں سب سے نچلے طبقے میں یہ منافق ہوں گے۔ اور 20ویں رکوع کا آغاز ہوا اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو پیغام دیا کہ اگر آپ دنیا کے مال و متاع کو چاہتی ہیں، دنیا کی زینت کو چاہتی ہیں تو آئیں، میں تمہیں فائدہ پہنچا کر طلاق دے دیتا ہوں، آزاد کر دیتا ہوں۔ اصل میں بعض ازواج نے یہ بات کہہ دی تھی کہ لوگوں کے پاس مال ہے، ان کے ازواج کو مال ملتا ہے، ہمیں بھی ملنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی بیویوں کو کہیں اگر تو مال چاہیے تو ٹھیک ہے، مال لیں اور آزادی لے لیں، یعنی طلاق لیں اور چلی جائیں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتی ہیں، اس کے رسول کو چاہتی ہیں اور آخرت کا گھر کو چاہتی ہیں تو پھر اس پہ قناعت کریں۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے ایسی نیکوکار خواتین کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی عورتوں اگر تم میں سے کوئی واضح فحاشی کو آئے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اللہ تعالیٰ 2 گنا اسے عذاب دے گا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پر انتہائی آسان ہے۔ حالانکہ ازواج النبی میں ایسے کسی کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، لیکن مقصود امت کی بیٹیوں کو سمجھانا ہے کہ جب نبی کی بیویوں کے بارے میں ایسے کہا جا سکتا ہے، نبی کی بیویاں ایسے حالانکہ کرتی نہیں ہیں یا کر نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن ان کو یہ ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ اگر تم نے ایسے جرائم کیے، کوئی فحاشی کی تو 2 گنا عذاب دیا جائے گا۔ ایسے ہی جو آدمی علم رکھتا ہے، دین کو سمجھنے کے باوجود کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے اوپر انتہائی آسان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔